مروت صاحب اگر آپ سے سر گفتگو کا آغاز کر لوں، یہ جو سب سے پہلے تو سر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے اور کسی بھی مسلمان کے دل کے بڑا قریب، اور جس طرح سے ہم نے دیکھا جو قیامت صغریٰ گزری ہے فلسطینیوں کے اوپر، اس کا اختتام سے جس پوائنٹ کے اوپر ہو رہا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا یہ کہنا کہ ہماری اہم سفارشات کو شامل نہیں کیا گیا، پھر بھی اس کے حق میں ووٹ ڈالنا، یہ کیسا عمل ہے؟ بہت شکریہ یشفین. میں سمجھتا ہوں کہ جو 3-4 سالوں میں فلسطینیوں پہ گزری ہے، امیڈیٹلی جو فوری طور پر ضرورت تھی وہ وہاں پہ جنگ بندی کی تھی، تاکہ انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے، ظلم و جبر جو ہے اس میں تھوڑا تعطل آ سکے. تو لہذا فی الوقت یہ جو نظر آ رہا ہے کہ تعطل ہوگا، جنگ بندی ہوگی، کیونکہ حماس نے جب کارروائی کی جس کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا ری ایکشن آیا، اور پھر اس کے بعد ری ایکشن کے ساتھ ساتھ پھر ایگریشن اور جو ظلم و جبر ہوا، لاکھوں فلسطینی شہید ہوئے، اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ مسلم دنیا بالخصوص مڈل ایسٹ اور فلسطینی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ لڑنے یا جنگ کرنے کی جو ہے صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. تو ایسے حالات میں چھیڑنا یا پھر کارروائی کرنا آبین مجھے مار کے مترادف ہے. فی الوقت میرے خیال ہے ورلڈ یا عالمی لیڈروں نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اس پہ فی الوقت اتفاق کرنا چاہیے. اچھی بات کہہ رہے ہیں مروت صاحب آپ، لیکن مسئلہ یہ نا کہ اس ایک ماہ کے دوران 282 بار سیز فائر کی خلاف ورزی اسرائیل نے کی ہے، اور یہ وہ تب کی بات ہے جب پیس ٹاکس آلریڈی بالکل اپنی پیک پر ہیں. اعتبار کیسے کریں اسرائیل کے اوپر؟ یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا. دیکھیے اعتبار جو ہے وہ صرف اسرائیل پہ نہیں بلکہ حماس کو بھی پابند کرنا ہوگا. ہم اسرائیل کی جو وائلیشن ہے اس میں یہ آپ دیکھ لینا، پہلے تو اعلان ایگریشن تھی، نہ اسپتال کو دیکھتے تھے، نہ گھروں کو دیکھتے تھے، نہ اسکولوں کو دیکھتے تھے. اب تو جو جتنی بھی وائلیشن ہوئی ہے ان وائلیشن کی ایک تو عالمی دنیا کنڈمنیشن بھی کر رہی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے اس کا وہ کوانٹم نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کل بھی ایک بچوں کے اسکول پر حملہ کیا، اور میرا خیال ہے کہ اسرائیل ایک ایسا ظالم اور شفاق اگریسر ہے کہ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے حماس کے ساتھ. جو ابھی آپ نے بات کی ہے، حماس کو کنٹرول کرنے کی بات تو سر تب آئے گی نا جب پہلے وہ جو ظلم وحشیانہ کر رہا ہے اسرائیل اس کو پہلے روکا جائے. حماس وہ اس کے بعد وہی بات ہے کہ ہمارے سب کا ایک اپنا اوپینین ہو سکتا ہے، ایموشنل ہمارا بھی ایک اینگل اس مسئلے کے ساتھ جڑا. لیکن میں آپ کی طرف آتی ہوں دوبارہ. شفیع اللہ جان صاحب سے اسی بات کے اوپر اگر گفتگو کر لوں کہ سر پاکستان نے ووٹ دیا ان فیور، اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی جو آگے گراؤنڈ فورسز وہ سارا معاملہ ہونا ہے اس کے اندر پاکستان کا کوئی نہ کوئی کردار ڈیفینیٹلی ہوگا، اس کو کس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ جو ہم لوگوں نے یہ اقدام کیا ہے اس پورے معاملے کے اندر، سپورٹ کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں بالکل جو آج ووٹ ہوا ہے اور جو فلسطین پہ جو ہوا ہے، جس طرح اسرائیل بربریت اور جو فسادیت اور جس طریقے سے انہوں نے جینوسائیڈ کرنے کی فلسطین کو پچھلے 4-5 سالوں میں جو مختلف طریقے سے جو حملے کر رہے ہیں، اور وہ نہ رکنے والا ایک سلسلہ تھا، وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن شکر ہے جو بھی ہوا وہ بالکل جو سٹاپ ہو گئے ہیں. لیکن جو حماس کی بات مروت صاحب نے کی، تو حماس جو ہے وہ بھی تو ریپلائی میں حملہ کرتا ہے. حماس نے کبھی بھی شروعات حماس نہیں کرتا. جب ادھر سے حملے ہوتے ہیں تو خواہ یہاں سے کوئی ریلیٹیشن ہوگی، یہاں سے ریزسٹنس ہوگی. تو بالکل یہ ایک اچھا اقدام ہے اور ہم اس اقدام کے ساتھ ہیں. باقی جو بھی آگے دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا، لیکن فی الفور جو فلسطین پہ جو حملے بند ہونے کی بات ہوئی ہے یہ بہت بڑا پازیٹیو سائن بھی ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے بھی دعا گوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ مسلمان جہاں بھی ہوں وہ خیر سے ہو. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اختیار ولی خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا، جو میں نے بتایا تھا ابتدائی میں. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سر یہ جو بات ہو رہی ہے ابھی فلسطین کے حوالے سے، سر ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو بڑی اہم سفارشات ہیں انہیں بالکل اگنور کر دیا گیا، انہیں شامل نہیں کیا گیا. پھر ہم نے ووٹ بھی کیا سر فیور میں. ہم چین یا روس کی طرح کوئی بیچ کی بات فی الحال نہیں کر سکتے تھے کہ مزید وضاحت جب تک نہیں ہو جاتی تو ہم دیکھیں گے. یہ ایک بات آ رہی ہے کیونکہ پاکستان سر جو بھی ہے ویزاوی امریکہ خاص طور پہ اگر ابھی ہم بات کریں تو آپ کی گورنمنٹ کا بھی یہ کلیم ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور پاکستان کو امپورٹنس بھی مل رہی ہے. تو اس امپورٹنس کو سر آپ کو نہیں لگتا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یشفین بہن. بات ایسی ہے کہ آپ کا جو نقطہ آپ نے اٹھایا وہ انٹرسٹنگ ضرور ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح میرے بھائی مروت صاحب نے بات کی، پھر شفیع اللہ جان نے بات کی،
بنیادی جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے وہاں پر آپ نے جو ان کی نسل کشی ہے فلسطینیوں کی وہ بند کر دیں. مطلب نہ ہسپتال، نہ کوئی مسجد، نہ ممبر، نہ محراب، نہ کوئی گھر، نتھنگ واز سیف. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ تو جنگ بندی ہو چکی اور مکمل طور پر بند ہے. دیکھیں یقیناً کہ فلسطین کے ساتھ اور بیت المقدس کے ساتھ ہم سب کے جذبات جڑے ہوئے ہیں اور وہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جہاں پر عقیدوں پر حرف آتی ہے تو وہاں پر سیاست کیا تو ریاست کیا تو حکومتیں کیا، یہ جہان کیا تو وہ سارا کچھ قربان. بنیادی گول جو تھا وہ آلموسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر 100% نہیں ہے تو ہم 90% تک اچیو کر چکے ہیں، بلکہ مور دین 90%. اب آپ ایک ایسے کولیشنز کے بیچ میں ہیں، ایک طرف چائنا اور روس کی آپ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف امریکہ اور یورپ ہے. اب آپ اس میں کوئی ایسا سٹینڈ سے نہیں لے سکتے جو جیوگرافیکل پوزیشن اس وقت چائنا کی ہے یا رشیا کی ہے وہ آپ کی نہیں ہے. اس وقت جو کولیشن آپ نے بنائی، آپ چائنا اور رشیا کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، آپ امریکہ اور یورپ کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، آپ سعودیہ کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں. فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان آپ ایران اور سعودیہ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ اچھا، پھر سیم ٹائم امریکہ اور چائنا بھی آپ کے اتحادی ہیں دونوں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں گے کہ یار میرا یہ اتحادی ادھر ہے تو دوسرا ادھر ہے، میں اس کی وجہ سے جاؤں اور اس کی وجہ سے نہ جاؤں. آپ کا جو گول ہے بنیادی طور پر یہ ساری تمہید باندھنے کی ضرورت یہ تھی کہ ہمارا جو بنیادی گول ہے وہ وہاں پر جو اس وقت ایک امن، جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہا ہے، اس امن کو کسی طریقے سے مستقل طور پر وہاں پہ قائم کرنا ہے، کہ وہاں پر مستقل طور پر امن قائم ہو، اور اس میں ہم امریکہ کی مدد جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں سے ہم امریکہ کی بڑا مدد خوش آئند ہے کہ اس موقف کے اوپر سبھی کا مجھے کنسنسس مل رہا ہے یہاں پر بھی، اور آپ تینوں کا موقف ایک ہی ہے اس بات کے اوپر. لیکن میں کسی اتحادی کی وجہ سے اپنے ٹلٹ کی بات نہیں کر رہی تھی، میں تو اپنے موقف کی جو ہے بات کر رہی تھی. اب تھوڑا سا انٹرنل پالیٹکس کی طرف بھی آ کے دیکھتی ہوں کہ آپ لوگوں میں اتفاق ہوتا ہے کہ نہیں، جو کہ مجھے پتہ نہیں ہے، وہاں میں مجھے اتفاق نہیں ملے گا. ابھی میں ڈینجرس ٹیریٹری میں جانے لگی ہوں. لیکن پھر بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے مروت صاحب کیونکہ سینئر وکیل ہیں، ان سے آغاز کر لیتے ہیں. سر 27ویں آئینی ترمیم بہت ساری، جی سر. ویسے یہ اتنی بے اتفاقی ہم میں نہیں ہے. نہیں ابھی دیکھیں میں اپنا پوائنٹ ابھی پروف کروں گی اگلے 5 منٹ میں، آپ مجھے موقع دیں. کچھ بے اتفاقیاں اب جیسی ہماری بہنوں کو اللہ سلامت رکھے وہ ڈال ہی دیتے. نہیں چلے، میرا خیال ہے پالیٹکس کے اندر جو ڈائسنٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں تو خیر آن اے لائٹر نوٹ بات کر رہی تھی. لیکن شریف مروت صاحب سر تھوڑا سا بتائیے گا 27ویں آئینی ترمیم سر کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یہاں تک بھی کہا گیا کہ پاکستان کا جو آئین ہے سر اس کے ساتھ اس کو کھلواڑ قرار دیا گیا. یہاں تک بھی کرٹیسزم جو ہے وہ کیا گیا، کہا گیا کہ مفلوج کر دیا گیا اس ملک کے آئین کو، عدلیہ کے نظام کو مفلوج کر دیا گیا. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ بہت شکریہ. ویسے تو اگر دل کی بات کہی جائے، سچ کہا جائے تو عدلیہ کا نظام تو بیسیکلی تاریخ میں ہمیشہ سے کچھ مفلوج سا ہی آیا ہے. کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسا جج مایہ ناز نہیں رہا ہے جس پہ پاکستان کی عدلیہ فخر کر سکے، سوائے 1-2 جج صاحبان کے. جسٹس کارنیلیس تھے، رانا بھگوان داس تھے، تو 2-3 جج صاحبان یا جسٹس شفیع رحمان تھے. باقی جو ہے ہم نے دیکھا ہے بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہے ماضی میں ہمیشہ سیاست میں ملوث رہے ہیں. مارشلاؤں کا انہوں نے تحفظ کیا، کبھی ایک وزیر اعظم کو نکالا، کبھی دوسرے کو نکالا، ایک وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھایا. تو لہذا یہ کہنا کہ اس سے عدالتی نظام زمین بوس ہو گیا، یہ نظام تو پہلے سے ہی بڑا بسیدہ تھا. صحیح بدلہ لیا ہے پھر سیاسی نظام نے عدالتی نظام سے. آپ نے جو تمہید باندھی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی مصیبت ڈال دیتے ہیں، ان کو اپنی پڑ جائے. لیکن جہاں تک یہ 27ویں آئینی ترمیم میں جس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اختیارات دیے گئے، صرف ایک چیز کی حد تک میں معترض ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایم لوگوں کو انصاف دینا ہے تو پھر منصفین جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جس پہ آپ پہ بھی وہی اطلاق نہ ہو کہ ثاقب نثار کو لائے، افتخار چودھری کو لائے یا کھوسا کو لائے. لہذا یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس میں جو محترم جج صاحبان ہے
इनका बड़ा इम्तिहान है वो ये है, और इसके साथ ही हुकूमत का भी इम्तिहान है, क्योंकि उनकी ईमान से ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में पहुंचे हैं। ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में उनके फैसलों पे इंसाफ की छाप लगी होती है या वो भी तारीख के मुताबिक जानिबदाराना किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, जी सर, इसको लेके वाकई बहुत ज्यादा बात हो रही है। आपने इंपॉर्टेंट बात जो है वो रेज